السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ فہرست کا خانہ، قارون کی چال، قارون کا انجام، اس کا خزانہ، قارون کا گھمنڈ، درس ہدایت، قارون کی چال، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عزوجل کی نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ قارون کا انجام، پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسایا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ اس کا خزانہ، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے قرآن مجید میں ہے بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی کہ ترجمہ
جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صفورہ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ ایک دانش مند، فرما بردار اور اطاعت گزار خاتون تھی۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی رہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے فرعون کے سامنے پیش کریں۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھنونے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا راستہ آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بہت سے چرواہے اور ان کے جانور موجود ہیں، اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بجائے ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی ہیں، اور وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلا دیں گی، اور یہ کہ ان کے والد صحت مند نہیں اور وہ بہت بوڑھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے کنویں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق اس کنویں کو چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اس ایک ڈول پانی سے آسودہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ تھکے ہارے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پیدل آئے تھے۔ آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر آپ نے گزارا کیا تھا۔ پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ اس وقت آپ دنیا میں ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے نزدیک تھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ دوسری طرف دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں واپس لے کر گئیں، اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام واقعہ بتایا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور اپنے والد کا پیغام آپ تک پہنچایا اور بتایا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ اجرت دے کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ دیار غیر میں بھوکے پیاسے بے یار و مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ اللہ سے کسی بہتری کی امید پر ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان خاتون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا سفر کیا تو حضرت موسیٰ کے آگے آگے چلتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گوارا نہ کیا، اس کے اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکری پھینک دو۔ اس طرح انہیں حضرت موسیٰ کی شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تنہا پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور بے یار و مددگار عورتوں کی مدد کرنے سے ان کی نیک دلی کا پتہ چلا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور کہا کہ
اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اور مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور فرمایا۔ پھر جب آپ کی شادی ہو گئی، رات کو پہلی بار آپ کمرہ عروسی میں گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے احوال بھی اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طریقے کے مطابق اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے سسر یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اور آپ کے گھر والوں کی بھی خدمت کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تین افراد کسی زیر کا معاملہ فہمی، دانائی اور دوربینی کسی اور میں نہیں پائی گئی۔ شادی کے بعد 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کی خدمت فرمائی اور 10 سال بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس وطن کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں انہوں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا تعالیٰ کا نور چمکتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور نبوت کا تحفہ لے کر اپنی زوجہ کے پاس لوٹے۔ قارون کا گھمنڈ۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس قہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھراتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود مدد کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کھسکتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ درس ہدایت۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادات رکھے، اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی و بدگوئی نہ کریں، کہ ان کو مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ
ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین سم آمین۔